کہ جو شریعت کے بالکل خلاف ہو، جس کا لباس بھی شریعت کے خلاف ہو، جس کے کام بھی شریعت کے خلاف ہوں، جو نماز کے قریب بھی نہ جاتا ہو، ہم اس کو ولی نہیں مانتے کہ وہ عارف باللہ ہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہو۔ ولی کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ولی وہ ہے کہ وہ نور کے ممبروں پہ فائز ہوں گے۔ ولی کی جو تعریف ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے، ولایت سے ولی ہے، اور ولایت کا معنی ہے قرب، نزدیکی۔ تو خواہ یہ قرب جگہ کے اعتبار سے ہو، یا نسبت کے اعتبار سے ہو، یا دین کے اعتبار سے ہو، یا دوستی کے اعتبار سے ہو، یا اعتقاد کے اعتبار سے ہو، یا پھر مدد کے اعتبار سے ہو، یہ سارے اس کے مختلف معنی بنتی ہے۔ اور اصطلاحی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، یعنی جو رب کائنات کی پہچان رکھتا ہے اور دائمی عبادت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ اللہ کی عبادت میں محو رہتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، یعنی گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے، لذات اور شہوات میں انہماک سے گریز کرتا ہے، یعنی نہ تو وہ لذتوں کے پیچھے پڑتا ہے اور نہ ہی شہوتوں کے پیچھے پڑتا ہے، اپنے دامن کو یہ ساری چیزوں سے جو پاک رکھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہا جاتا ہے۔ ولی میں جو ایک اہم نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عارف باللہ ہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہو۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ذیشان جو صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ولی کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ولی وہ ہے، ایک تو ہے وہ عارف باللہ ہو، یعنی رب کو وہ پہچانتا ہو، جب اس کو رب کی معرفت ہو جائے تو پھر اس کی معرفت اس کے چہرے سے نظر آئے، کہ اس کی معرفت جو رب کی ہے وہ اس کے چہرے سے نظر آئے، اور جب کوئی شخص اس کو دیکھے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس بندے کے قلب میں شروع ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل جو وقت کے امام تھے، اتنے بڑے محدث تھے، آپ جو ہے وہ حضرت بشر حافی جو ایک صوفی بزرگ تھے ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تو کسی نے کہا آپ اتنے بڑے محدث ہیں، وقت کے امام ہیں، اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے والے ہیں، آپ ایک صوفی کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ آپ کا تو اتنا بڑا خود مقام ہے۔ آگے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ ایک ولی کی صداقت کو ظاہر کر دیتا ہے کہ چاہے وقت کا امام ہی ہو، محدث ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ولی کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ آپ فرمانے لگے، فرمایا جس رب کو امام احمد بن حنبل مانتا ہے، فرمایا بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ ماننے اور پہچاننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم بھی رب کو مانتے ہیں لیکن ہمیں رب کا وہ قرب نہیں ہے، جس حق سے جس انداز سے رب کو جاننا چاہیے ہم وہ نہیں جانتے۔ فرمایا جس رب کو امام احمد مانتا ہے، فرمایا بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، اس کی پہچان بھی رکھتا ہے۔ تو یہ ایک ولی کی بہت بڑی جو ہے وہ پہچان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نبی ہیں نہ شہید ہیں، یعنی نبی بھی نہیں ہے شہید بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریفیں کریں گے، رشک کریں گے، ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ کے نبی بھی جو ہے جن کی تعریفیں کریں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے، یعنی ایسے ہی ہر کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار ان کے
جو ہے نہیں ہوتے، اور پھر فرمایا کہ نہ ان سے کوئی ان کو مالی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں ہمیں جو ہے وہ مالی فائدہ دیں گے، اس لحاظ سے بھی نہیں۔ اور فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نور کے ممبروں پہ فائز ہوں گے۔ اور فرمایا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو فرمایا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو فرمایا اللہ کے ان بزرگوں کو، ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے اس کا قرب حاصل کرتا ہے نفل پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے دیکھنے کی قوت، اس کے سننے کی قوت بن جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا جو وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی بندہ جب اس قرب پہ فائز ہو جاتا ہے، جب اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا یہ مقام اور اتنا اس کو قرب عطا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ ہستیاں جو ہیں وہ چاہے ہزاروں میل دور پر بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی قوت سے وہ جو ہے وہ ہزاروں میل دور سے دیکھ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس آپ بیان فرماتے ہیں کہ